السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال، پاکستان میں جمہوری طریقے سے اسلام آ سکتا ہے؟ پیارے بھائی، جمہوری طریقے سے کرسی مل سکتی ہے اور بے حساب و کتاب مال و دولت مل سکتی ہے، شہرت اور ناموری مل سکتی ہے، اسلام نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلی بات تو علامہ احسان علیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سیالکوٹ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے اور لاہور موچی دروازہ میں بم دھماکے کے اندر زخمی ہوئے، پھر شہید ہوئے، اور جنت البقیع کے اندر عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے۔ علامہ شہید فرماتے ہیں، میں اس اسلام کو مانتا ہی نہیں جو قرآن اسمبلی سے پاس ہونے کا محتاج ہو۔ اسلام تقریباً 1400 سال پہلے پاس ہو چکا ہے۔ دوسری بات، پیارے بھائی، انتہائی شرم کا، انتہائی خوفناکی کا، انتہائی المناکی کا مقام ہے اور دین سے دوری کا مقام ہے۔ جس اسمبلی کے ممبر وزیر داخلہ عبد الرحمان، جسے ہم کہتے ہیں رحمان ملک، جس اسمبلی ممبر کو، قومی اسمبلی کا ممبر، جسے سورہ اخلاص پڑھنا نہ آتی ہو، جس ملک کا وزیر قانون اعتزاز احسن ایک قرآن پاک کی سورت اسے پڑھنا نہ آتی ہو، جس ملک کی وزیر اعظم اور جس ملک کی اسمبلی کی ممبر بے نظیر بھٹو، جس ملک کا آئندہ آنے والا ممکن وزیر اعظم بلاول بھٹو، جو یہ کہے کہ میری صدارت آئی تو غیر مسلم ملک کا وزیر اعظم بناؤں گا، جو بی بی بے نظیر یہ کہے، اسمبلی ممبر ہے یہ، جو یہ کہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، جس ملک کا سربراہ یہ کہے، یعنی پرویز مشرف، کہ بے پردگی اسی طرح ہوتی رہے گی، جس ملک کے اندر ایک لڑکی یہ کہے کہ داڑھی والا دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگ جاتا ہے، اور جو ہمارے حالات ہیں، امید ہے یہ ملالہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملک کی سربراہ بنے گی، ایسے لوگ۔ تو اسمبلی ممبر جسے سورہ اخلاص پڑھنا نہ آئے، اسمبلی ممبر جو چور کے ہاتھ کاٹنا ظلم بتائے، اسی طرح اسمبلی کے اندر موجود ممبر نواز شریف، جو کہ قبروں کا پجاری ہو، باب حجویری کی قبر کو غسل دینے والے، سجدہ کرنے والے اور قبروں پر کمپلیکس اور عمارتیں اور مزار تعمیر کرنے والے، یہ بد عمل، بد کردار، بد عقیدہ اور بد عقل یہ اسلام لائیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس ان مذہبی رہنماؤں پر، چاہے ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہو، چاہے ان کا تعلق جمعیت اہل حدیث سے ہو، اللہ کی قسم ان پہ اللہ کے قرآن کی آیت پوری طرح نافذ ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ وہ ہیں جو عرش والے اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، جبکہ یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، مگر ان بے عقلوں کو سمجھ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ چند پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ وہ اسمبلی اور وہ جمہوریت جس میں مرد کا اور عورت کا ووٹ گواہی برابر ہو،
اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس قوم کی سربراہ عورت بن جائے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، بلکہ اسلام تو اللہ کا دین ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات کر دی۔ اس سے چھوٹی بات ہم دیکھتے ہیں میرے پیارے بھائی، یہ میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ہے اور میں جا رہا ہوں پارہ نمبر 19 کے اندر۔ یہاں پر اللہ مستوی علی العرش نے ایک پرندے کا ذکر کیا ہے۔ سورت کا نام ہے النمل، پارہ نمبر ہے 19۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے اور سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقال ما لی لا اری الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غائب ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہدہد بتائے بغیر کہاں غیر حاضر ہو گیا؟ اسے سخت سزا ملے گی یا ذبح کر دیا جائے گا یا اپنی غیر حاضری پر کوئی دلیل پیش کر دے۔ تھوڑی دیر بعد میں ہدہد آ گیا اور ہدہد نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ہدہد کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ایک علاقے میں سربراہ اور بادشاہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے اور کافی خزانے اسے دیے گئے ہیں۔ اس کو اور اس کی قوم کو میں نے دیکھا، وہ سورج کے پجاری، سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین اور خوبصورت بنا دیے۔ جو اسمبلی، جو جمہوریت عورت کو سربراہ بنائے، عورت کو ووٹ دینے کا کہے، عورت کو الیکشن پر کھڑا کرے، جس اسمبلی اور جس جمہوریت کا مزاج یہ ہو، ایک سمجھدار پروفیسر لکھے پڑھے آدمی، ایک عالم، ایک مولوی کا ووٹ اور ایک خواجہ سرا کا ووٹ برابر ہو، وہاں اسلام آئے گا؟ پیارے بھائی، کم عقلی، بے وقوفی کی انتہا ہے، اسلام نہیں آئے گا۔ مذہبی ٹھیکیدار لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس قسم کی گفتگویں اور کام کرتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا مدعا، ان کا مقصد کرسی اور پیسہ ہی ہوتا ہے۔ کوئی جتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو، اس طریقے پر اسلام نہیں آ سکتا۔ اسلام کیسے آئے گا؟ تبلیغ سے اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے۔ واللہ اعلم الصواب۔